نزغن کا لفظ آیا ہے ینزغن کا. نزغن کا مطلب ہوتا ہے زخم لگانا، چرکا لگانا جس کو ہم کہتے ہیں، زخمی کر دینا، وونڈ کسی کو لگا دینا. تبھی شیطان کیا کرتا ہے کہ یہ اس طرح آ کر اکساتا ہے انسانوں کو، انسینویٹ کرتا ہے کہ تم اس سے بات کر رہے ہو، دیکھو کیسے تم سے یہ بحث کر رہا ہے. اب یہ چاہتا ہے کہ یہ دعوت دینے والے کو غصہ دلا کر اس کو بے قابو کر دے، اس کو خوب جوش دلائے اور وہ اس کو آپے سے باہر کر دے کہ دعوت دینے والا اپنا تماشا بنا بیٹھے، غصے میں آ جائے. اور وہ ایسے ایسے اکساتا ہے آ کر دعوت دینے والے کو کہ دیکھو تم اتنی اچھی بات بتا رہی ہو، کیسے تمہاری مخالفت کر رہے ہیں. تو اللہ کی دعوت کا مقام کم کر کے اللہ کو پیچھے لے جاتا ہے اور دعوت دینے والے کی انا کو بھڑکا کر آگے لے آتا ہے کہ دیکھو تمہاری بے عزتی کر رہے ہیں، تمہیں جھوٹا کہہ رہے ہیں. اب جب اللہ کی بات پیچھے ہو جائے اور انسان کی ذات آگے آ جائے، اپنی بات آگے آ جائے، اللہ کی ذات اللہ کی بات پیچھے چلی گئی، اپنی ذات اپنی بات آگے آ گئی، تو اب تو دو انسانوں کا مقابلہ شروع ہو گیا. انسان کا مقابلہ انسان سے ہونے لگ گیا. اس میں تو بہت فساد مچتا ہے، بہت فساد پھیلتا ہے. شیطان اکساتا ہے کہ اگر تم کو یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، تم بھی ان کو جواب میں ایسے ہی کہو، گالی کے جواب میں تم بھی گالی دو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو. یہ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، تم بھی ان کا مذاق اڑاؤ. لیکن ایسے موقعوں پر کہا گیا کہ اگر یہ خیال آئے تو اللہ کی پناہ حاصل کر لو، مراد ہے یہ کام مت کرو. اللہ کو یاد کر لو کہ تم اپنے لیے نہیں، تم اللہ کی خاطر دعوت دینے والے بنے ہو. تم اپنی ذات کی طرف، اپنی بات کی طرف نہیں بلا رہے، اللہ کی ذات، اللہ کی بات کی طرف بلا رہے ہو. تو الدین النصیحہ، دین تو نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے. اور خیر خواہی اور نصیحت غصے سے نہیں ہوتی، سختی سے، تلخی سے نہیں ہوتی. دین کی دعوت دینے کی تو ٹھنڈا مزاج اور نرمی لازمی چیز ہے. لوگوں کو قائل کرنے کا ارادہ ہو، لاجواب نہیں کرنا. پرسنل گلوری کے لیے تو کام نہیں کر رہے، دین کے لیے کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بحث میں اپنی ذات اونچی ہو جائے اور دین بےچارہ نیچا ہو جائے، دین کا نقصان ہو جائے. تو دیکھیے، دین کی دعوت دینا اور اپنا علم جتانا، اس کا الگ الگ انداز ہوتا ہے. ہم بعض دفعہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم دعوت دے رہے ہیں یا اپنے علم کی دھاگ بٹھانا چاہتے ہیں لوگوں کے اوپر. جو علم کی دھاگ بٹھانا چاہتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ مجھے تو بحث جیت کر رہنا ہے، میں تو چپ ہو ہی نہیں سکتی، ہر حال میں اگلے کو چپ کرانا ہے، اس لیے کہ اپنے علم کا زوم ہوتا ہے. وہ تو لگتا ہے کہ آئی کین ناٹ لوز فیس، میں کیسے چھوٹی بن جاؤں. تو چپ کرانے والا انداز اور ہوتا ہے اور قائل کرنے والا انداز اور ہوتا ہے. جو انوائٹ کرنا چاہ رہا ہے، جو اصلاح کرنا چاہتا ہے، جو بچانا چاہتا ہے، وہ تو بڑی نرمی سے بات کرتا ہے. اس کے سامنے اپنی ذات نہیں ہوتی، اس کے سامنے تو اگلے کی ذات ہوتی ہے. اس کو بچا لوں، یہ بچ جائے، اور اس کے لیے ہر طرح سے وہ نرمی اختیار کرنے کو تیار ہوتا ہے. تو دعوت دینے کا انداز اور ہوتا ہے، چپ کرانے کا انداز اور ہوتا ہے. تو آپ جس کو تبلیغ کرنے جائیں دعوت والا انداز لے کر جائیں، چپ کرانے والا انداز مت لے کر جائیں. مناظرہ نہیں کرنا، نا ڈبیٹ نہیں کرنی، بحث نہیں کرنی. بحث کن سے کی جائے گی؟ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ اگر کبھی بحث کرنی پڑ جائے ان لوگوں سے کہ جو حد درجے کی بدتمیزی پر آمادہ ہوں، تو ان سے بھی جادلہم باللتی ہی احسن کا ذکر آتا ہے. ان سے بھی تم بحث مباحثہ کرو، لیکن بہت اچھے طریقے سے. تو دعوتی انداز کو اختیار کرنا چاہیے. اور اس میں شیطان اگر اکسائے تو پھر اللہ کی انسان پناہ پکڑ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے فوراً. جب انسان اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. یاد رکھے کہ وہ کس کی نمائندگی کر رہا ہے، تو اپنا مقام انہی کی شایان شان اس کو رکھنا چاہیے. کوئی بات دین کی شان کے خلاف نہ ہو. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ غصہ دین کو ایسے خراب کرتا ہے جیسے کہ ایلوا شہد کو. ایلوا بہت کڑوی دوا ہوا کرتی تھی، بہت کڑوی چیز تھی، اس کو ایلوا کہتے تھے.
تو دین کے اندر تو مٹھاس ہے اور غصے کے اندر تلخی ہے. تو غصہ ایسے بگاڑ دیتا ہے دین کو جیسے کہ ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو دین کے کام کے لیے بھیجا کرتے تھے ان کو آپ ہدایات دیا کرتے تھے کہ بشرو، خوشخبری سناؤ، ولا تنفرو، نفرت مت دلاؤ، ویسرو، اور آسانی کرو، ولا تعسرو، اور بلا وجہ دشواریاں مت پیدا کرو، تنگی اور سختی مت کرو. تو فرمایا کہ اللہ کی پناہ لے لو، اللہ سنتا ہے، اللہ علم والا ہے. اور پھر آگے ذکر کیا تقوی والوں کا کہ جب ان کو کوئی خیال شیطان کی طرف سے اگر چھو بھی جائے، کیا ہے طائف من الشیطان، خیال بھی آ جائے، عمل کی بات نہیں، دماغ میں یہ خیال بھی آئے کہ ہم بدلہ لیں یا ہم غصہ کریں ان کے اوپر یا ہم ان کی بے عزتی کریں، جس کو ہم کہتے ہیں نا انگلش میں ٹو ہٹ بلو دا بیلٹ. جو بحث کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو فوراً ذاتیات پہ اتر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ایسی ہو، تم ایسی ہو، تمہارے گھر والے ایسے، تمہارے بچے ایسے. اور یہ چیز انسان کو ایک دم بہت غصہ دلا دیتی ہے کہ میری ذات پہ حملہ کیوں کیا. تو شیطان کہتا ہے کہ تم بھی اس کی ذات پہ حملہ کرو. یہ خیال ہی آتا ہے، اس خیال کو بھی پہچان لیتے ہیں، اتنے الرٹ ہوتے ہیں وہ. تقوی والے لوگ، یہ تقوی کیا ہے؟ لگتا ہے کہ تقوی جو ایک سیکیورٹی سسٹم ہے جو اللہ نے اندر انسٹال کر دیا ہے بعض لوگوں کے، کہ چور آنے ہی والا ہوتا ہے، وہ ابھی شیشے کو ٹچ ہی کرتے تو الارم بج جاتا ہے نا گھروں کا. جن کے یہاں سیکیورٹی سسٹمز لگے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب سیکیورٹی سسٹم آن ہوتا ہے تو اگر کوئی دروازہ کھولتا بھی ہے آنے کی نیت سے، گھر میں داخل نہیں ہوا، دروازہ کھولا ہے یا شیشے کو ہاتھ لگایا ہے، الارم بج جاتا ہے. تو یہ تقویٰ وہی چیز ہے، ابھی کوئی گناہ ہوا نہیں، شیطان ابھی بس دبے پاؤں داخل ہی ہوا ہے، انسینیویشنز کر ہی رہا ہے، یہ وسوسہ بھی آتا ہے، ان کا الارم سسٹم آن ہو جاتا ہے فوراً، ریڈ الرٹ. اندر جو ہے وہ بتیاں جلنے لگتی ہیں کہ چکر ہے، کوئی آ گیا، انٹروڈر ہے. فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں، فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں، اور اس برے خیال پر بھی وہ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. تذکروا، ایک دم اللہ یاد آ جاتا ہے ان کو. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو وہ ایک دم دیکھنے والے بن جاتے ہیں. کیا دیکھنے والے؟ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ ایسی بصیرت ہے ان کے اندر کہ وہ شیطان کو فوراً اللہ کی آیات، اللہ کے ذکر کی روشنی میں، یہ وہ ٹیوب ہے، یہ ٹارچ ہے کہ وہ شیطان کو فوراً پہچان لیتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آ گیا میرا دشمن. فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، اور جو شیطان کو پہچانے وہی شیطان سے بچ جاتا ہے. تو کتنا تقویٰ کام آتا ہے. تقوی کے علاوہ کوئی اور ہتھیار نہیں، کوئی اور حفاظت نہیں جو شیطان سے ہمیں بچا سکے. فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند، تو وہ تو انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے. جو شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں. شیطان کے بھائی کون؟ شیطان کا تو پہلا لفظ جو اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے انا تھا. شیطان کے بھائی ہوتے ہیں انا والے لوگ، ایگوئسٹک پیپل، اور جس کے اندر انا ہے وہ دین کا کام نہیں کر سکتا. دین کے راستے میں جو پہلا قدم انسان کا پڑتا ہے وہ انا پہ پڑتا ہے. انا کو دباؤ، ایگو کو دباؤ. اگر تم خود پرست ہوگے تو خدا پرست نہیں ہو سکتے. تو شیطان تو سکھاتا ہے کہ تم سیلف ریسپیکٹ کی فکر کرو، تم اپنی عزت بچاؤ، اپنی عزت میں کمی مت آنے دو، تم دوسروں کو بے عزت کر دو اپنی عزت کے لیے. تو لہٰذا دین کی دعوت تو ایک طرف رہ جاتی ہے اور لڑائی جھگڑے جو ہیں شروع ہو جاتے ہیں. تو اور شیطان کو کیا چاہیے؟ اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ وہ تو اپنے بھائیوں کو کھینچ لے جاتے ہیں گمراہیوں کی طرف، کوئی ان کو بھٹکانے میں کسر نہیں چھوڑتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان لوگوں کے سامنے کوئی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی. یہ تانا دیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ جہاں تم پورا قرآن گھڑ لیتے ہو، آیتیں گھڑ گھڑ کر لے آتے ہو، کوئی نشانی کیوں نہیں گھڑ لیتے اپنی طرف سے. یہ تنزیہ انداز ہے نا، ٹونٹ ہے اس کے اندر، سرکیزم ہے اس کے اندر.
اجتبیتہا، تم اپنے لیے انتخاب کر لو. اجتباء کا مطلب ہوتا ہے چوز کر لینا، سلیکٹ کر لینا، منتخب کر لینا اپنے لیے. تو طنز کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اگر اللہ نشانی نہیں دکھا رہا تو تم خود گھڑ لو. مطلب ان کا یہ تھا کہ جیسے اللہ کوئی کلام تم پہ نازل نہیں کر رہا اور تم خود کلام گھڑ رہے ہو، اس طرح کوئی نشانی گھڑ کر لے آؤ. اب یہ انداز آپ دیکھیں کتنا دل آزاری والا انداز ہے، کتنا غصہ دلانے والا انداز ہے. لیکن چونکہ پیچھے ہدایات دے دی گئی تھیں کہ عارض عن الجاہلین، اب طریقہ کیا بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جاہلوں سے اعراض کیسے کیا جاتا ہے، کس انداز میں بات کی جاتی ہے. فرمایا قل، کہہ دیجئے، انما اتبع ما یوحى الی من ربی ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. ان سے کہیے میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں. کیا خوبصورت انداز ہے، کس قدر اعلیٰ ظرفی کا اظہار کیا جا رہا ہے، کتنے عمدہ طریقے سے بات کی جا رہی ہے. ان کے لیول پر نہیں گرایا گیا دعوت دینے والے کو. نیور اسٹوپ ٹو دیئر لیول. بہت ڈگنیٹی کے ساتھ، بہت وقار کے ساتھ جواب دیا کہ وہی تو اللہ کر رہا ہے، اور وہی سنا دینا تو بڑا آسان کام ہے، اتباع کرنا بڑا مشکل ہے. یہ وہی پڑھ لینا کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یہ ہم نے پڑھ لیا، کیا مشکل ہے، آرام سے پڑھ لیا. عمل کرنا، اتباع کرنا وہی کا، یہ بڑی چیز ہے. اور یہ کام وہی کر سکتے ہیں کہ جو واقعی اللہ کی روشن آیات کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہیں اور اپنے فیصلے کرتے ہیں. یہ ہے اصل معجزہ مسلمانوں کا، مسلسل اطاعت کرنا. یہ بڑا معجزہ ہے، مسلسل اطاعت کی جائے. جو مسلمان یہ کر لے بڑا کام کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت، ہمہ وقت، ایوری ٹائم، آل دا ٹائم آپ کا یہی معمول تھا کہ اتبع ما یوحى الی من ربی، میں تو پیروی کرتا ہوں ہر اس چیز کی جو میرے رب نے میری طرف وحی کی ہے. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ کہ مسلسل انہوں نے اطاعت کی. اور اطاعت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وحی کو غور سے سنا جائے. اب اس کا ذکر ہے، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید تم پر بھی رحم کیا جائے. خاموش ہو کر غور سے قرآن کو سننا چاہیے. مراد ہے کہ جب سننے کے غرض سے آئیں، ورنہ آپ کہیں سے گزر رہی ہیں اور کہیں قرآن کی تلاوت چل رہی ہے تو ظاہر ہے آپ بازار گئی ہیں اپنا کام کرنے، دکاندار سے آپ بات بھی کریں گی، سب کچھ کریں گی. تو ایسے موقعوں کی بات نہیں کی جا رہی کہ جب آپ اپنے کسی کام میں مصروف ہیں یا آپ سو رہی ہیں اور کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو یہ تو توقع نہیں ہے کہ انسان اٹھ کر بیٹھ جائے اور قرآن سننا شروع کر دے سوتے سوتے. یہ تو ایک بلا وجہ کا بوجھ انسانوں کے اوپر ڈالنے والی بات ہے. تو مراد یہ ہے کہ جب قرآن سننے کے ارادے سے آؤ تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. دوسری بات یہ کہ بازاروں میں یا پبلک پلیسز میں جہاں لوگ روزمرہ کی معمولات میں مصروف ہوتے ہیں، کام دھندے کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ایسی جگہوں پر یا ایسے موقعوں پر قرآن کی تلاوت نہیں ہونی چاہیے. اس میں قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے. قرآن نعوذ باللہ کوئی بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پہ نہیں آیا کہ پیچھے قرآن بجتا رہے، قرآن چلتا رہے اور لوگ اپنے اپنے کام کرتے رہیں اور قرآن کی طرف سے بالکل بے دھیان رہیں. اور آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ کسی کام سے آپ جائیں، آپ کو ضروری کام ہے اور قرآن کی تلاوت پیچھے چل رہی ہے، آپ عجیب مخمسے میں پھنس جاتے ہیں. بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، بات کرتے ہوئے بے ادبی لگ رہی ہوتی ہے، بات کرنا بھی ضروری ہوتی ہے. اگر یہ کہو کہ بھی ذرا تلاوت بند کر دیں تو کیا پتا وہ کافر ہی قرار دے دیں. آج کل تو تیار ہے نا مرتد اور کافر کہنے پر کہ جلا دو اور مار دو اس کو. تو لہٰذا انسان ایک مخمسے کے اندر پھنس جاتا ہے. تو یہ چیز، یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے کہ اس طرح سے کیسٹ لگا کر اور چھوڑ دیا جائے.
تو مراد یہاں پر ہے کہ جب قرآن سننے کے لیے آؤ تو خاموشی کے ساتھ قرآن سنو، سوچیں ادھر ادھر نہ جائیں. سائلنس یور انر کلیمرنگ. اندر کا جو چیٹر چل رہا ہوتا ہے، دل اور دماغ جو آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو خاموش کر دو، توجہ نہ بھٹکے. قرآن جب سنو تو باہر ماحول میں بھی خاموشی ہونی چاہیے اور انسان کے اندر بھی خاموشی ہونی چاہیے. شور انسان کو ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے، توجہ بھٹک جاتی ہے، شور کی وجہ سے دماغ پریشان ہو جاتا ہے، اور پریشان دماغوں کے ساتھ پھر توجہ نہیں رہتی انسان کی. قرآن کا پھر اثر نہیں ہوتا اگر قرآن کو توجہ سے نہ سنا جائے. تو باہر کے ماحول میں بھی خاموشی ہو اور انسان کے اندر بھی مکمل خاموشی، دل متوجہ ہو پوری طرح قرآن کے ساتھ اور دماغ پوری طرح متوجہ ہو قرآن کی طرف. انٹیلیکٹ بھی انسان کی قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو. قرآن مسٹ امپیکٹ دی انٹیلیکٹ. دماغ پر قرآن کا اثر ہونا چاہیے اور دل پر بھی، جذبات بھی قرآن کے ساتھ اٹیچ ہوں. یہ ہوگا تو فرمایا، جب یہ ہوگا تو فرمایا کہ ایسا کرو، خاموش رہو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. جب انسان بغیر توجہ کے قرآن سنتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں قرآن سن رہا ہوں، اصل میں سن نہیں رہا ہوتا. ہیئر اور لسن میں فرق ہے نا. ایک چیز آپ آواز سن رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا، تو خالی قرآن کی آواز نہیں سننی، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے خاموشی لازمی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ آپ کی مجلس میں ایسے ساکت اور صامت بیٹھا کرتے تھے جیسے ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھ گئی ہوں. ایک تو شور ہوتا ہے نا آوازوں کا، اور ایک شور ہوتا ہے لوگوں کے ہلنے جلنے کا. ہلنے جلنے کا بھی شور ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل خاموشی ہو. آگے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں گڑ گڑا کر اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. آپ ان لوگوں میں سے مت ہو جائیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کتنی پیاری بات ہے. اللہ کا ذکر غفلت کو دور کرتا ہے. جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات سے اور آخرت کے حساب کتاب سے، اپنے گناہوں سے، ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے. ہم نے وہاں پڑھا تھا نا شروع میں تضرعا و خفیہ، خفیہ لفظ پڑھا تھا، یہاں آیا ہے تضرعا و خیفہ، گڑ گڑا کر اور خوف سے. جب انسان کے حالات اچھے ہوں، صحت مند ہو انسان، تو پھر وہ اللہ کو خوف سے یاد کرے کہ کہیں مجھ سے یہ نعمت چھن نہ جائے. اور جب انسان بیمار ہو، پریشان ہو، تو امید کے ساتھ اللہ کو، طمع کے ساتھ اللہ کو یاد کرے کہ اللہ بہتر کرے گا میرے لیے، اللہ مجھے اس کا صلہ دے گا. آگے فرمایا جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کی گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. یہ پہلا سجدہ ہے جو کہ قرآن میں مصحف میں آتا ہے. قرآن میں 14 مقامات پر آیت سجدہ آتی ہیں. 14 مقامات پر سجدہ ہے. جہاں تک سجدہ کرنا ہے یہ بہت مستحب ہے، بہت اچھا کام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں دعا کیا کرو. اللہ سے انسان سب سے قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے. ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. مطلب کثرت سے نوافل ادا کرو. نمازوں میں انسان سجدہ کرتا ہے. جہاں تک آیت سجدہ پر سجدہ کرنے کا تعلق ہے، اکثر علماء نے اس کو سنت کہا ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے قرآن پڑھا اور آیت سجدہ پر سجدہ کیا. آپ منبر پر ہوتے تو اتر کر سجدہ کرتے. اور سورہ نجم میں بھی سجدہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سجدہ کیا. اور ایک اور موقع پر سورہ نجم آپ کے سامنے پڑھی گئی، آپ نے سجدہ نہ کیا. تو سجدہ کرنا فرض نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، لیکن اکثر علماء اس کو واجب نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، سنت ہے، موقع ہے. آپ ایسے قرآن پڑھ رہی ہیں اور قرآن پڑھتے پڑھتے سجدہ آ گیا، آپ تنہا ہیں، آپ سجدہ کر لیجئے. یا آپ نماز پڑھ رہی ہیں، نماز میں آپ نے قرآن کا وہ حصہ پڑھا جس میں آیت سجدہ ہے، یہ تو بہت عمدہ موقع ہے، ضرور سجدہ کیجئے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام صاحب ضرور سجدہ کرتے ہیں جب نماز میں آیت سجدہ آ جاتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ سجدہ نہیں کر سکتی، آپ مثال کے طور پہ راستہ چل رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، آیت سجدہ آ گئی، تو خالی سر جھکا دینا بھی کافی ہے. اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ راستہ چلتے چلتے وہ جب آیت سجدہ پر پہنچتے تو سر جھکا دیا کرتے تھے. کچھ علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ آیت سجدہ پر سجدہ کرنے کے وہی سارے آداب ہیں جو کہ نماز میں سجدہ کرنے کے آداب ہیں، یعنی قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری ہے. لیکن یہ قول سب کا نہیں ہے. اکثر علماء کہتے ہیں کہ آیت سجدہ کرنے کے لیے نہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، نہ باوضو ہونا ضروری ہے، بس آپ سر اپنا جھکا دیں وہ بھی کافی ہے. تو اگر کہیں کوئی موقع ایسا ہے کہ آپ سجدہ نہیں بھی کر سکتے تو گناہ نہیں ہے اس کے اندر. لیکن یہ جو طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں اور اس میں کوئی ایک خاتون 14 سجدے کر دیتی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. جو سنے وہ کرے. ایک محفل میں اگر ایک آیت بار بار دہرائی جا رہی ہے اس کے لیے ایک ہی سجدہ کافی ہے. اور سجدہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، گھر جا کے بھی کیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو کم از کم وہ گناہ گار شمار نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر کرتا ہے تو یہ چیز بہت عمدہ ہے. اور جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے وہاں سے اور روتا ہے اور پیٹتا ہے اور وہ کہتا ہے ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا. اور یہ سجدے کر کر کے یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو ہے بہت قیمتی چیز، بہت نیکی کا کام ہے. تو جب انسان کر لے الحمدللہ بہت اچھا ہے، موقع ہو، اور موقع نہ ہو تو سر جھکا دینا بھی کافی ہوتا ہے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.